لوگ اس وقت منا سے عرفات کی جانب جا رہے ہیں اور میں تصور کی آنکھ سے ماضی کے اسی لمحے میں کھوئی ہوں جہاں ہم منا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے اور کس طرح شوہر نیچے گاڑی سے نیچے ہی رہ گئے، ویل چیئر بھی رہ گئی، اماں بیمار ہمارے ساتھ رہ گئیں، اور کس طرح اللہ نے ہمت اور طاقت دی اور یہ فہم دیا کہ میں آئی نہیں بلکہ مجھے ان کی خدمت کے لیے بھیجا گیا، اور جتنے بھی اللہ کے مہمان وہاں موجود ہیں ان سب کی خدمت میں جہاں جہاں میری ضرورت ہوگی مجھے ان کی خدمت کرنی ہے۔ عرفات کے میدان سے نکلے، دعائیں مانگی، خوب مانگی، اللہ تعالیٰ ان تمام دعاؤں کو قبول کرے، اور مغفرت کے جو فیصلے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اس مغفرت پہ ہمیں بھی مغفرت عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اب اماں کو سیدہ آنٹی کی ویل چیئر پہ پہنچا کر آئی جہاں مزدلفہ کی بسیں چل رہی ہیں وہاں تک، اور وہاں سے پھر سیدہ آنٹی کی ویل چیئر واپس کی۔ اب بس چلنے کا انتظار ہے، ہم بھی بس کے بالکل قریب ہی کھڑے ہو گئے کہ بس یہیں آ کے بس رکے گی، اسٹاپ پہ ہی تھے۔ اماں لیٹی ہوئی تھی ایک جگہ اور میں کھڑی ہوئی تھی، بیٹھی ہوئی، کبھی کھڑی ہوئی ہوں۔ بس آئی تو دیکھو تو سارے مرد عورتیں ماشاءاللہ ایک دم بس گھس گئے اندر بس کے، اور ہم باہر رہ گئے۔ اب کیا کریں، کیسے اماں کو لے کر جائیں، کیسے ان کو بس میں چڑھائیں، کیونکہ اماں کی حالت اب بہت زیادہ لاغر ہو چکی تھی۔ منا سے نکلتے وقت جو تھوڑی سی انرجی ان کے اندر تھی، وہ منا سے جب ہم بس سے اترے اور عرفات کے میدان میں اپنا خیمہ تلاش کرنے میں جو ہم نے ان کو تھوڑا بہت چلایا، اور کبھی گود میں اٹھایا، کبھی کندھے پر لٹکایا، کبھی پڈی پر چڑھایا، کمر پہ لادا اپنی، کسی نہ کسی طرح ان کو عرفات کے خیمے میں لے گئے تھے، تو وہ تھک چکی تھی بری طریقے سے۔ میں نے بڑی ہمت کی، اماں اٹھیں بس میں چڑھنے کی کوشش کریں، انہوں نے کہا ہمارے اندر تو ہمت نہیں ہے۔ اب میرا چونکہ یہ حج قران تھا اور شرعی پردہ تھا، اور الحمدللہ آج تک ہے، کیپ والا جو ہیڈ نقاب ہوتا ہے وہ جو بہنیں کرتی ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کو سنبھالنا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں نے یہ کیا کہ وہ کیپ والا ہیڈ، وہ نقاب جو تھا وہ اپنے ہاتھ میں لٹکایا، برقعے کو اچھے طریقے سے کسا، اور پھر اماں کو گود میں اٹھایا اور بس میں چڑھنے کی کوشش کرائی۔ پہلے میں نے اماں کو گود میں اٹھا کر اماں کو بس کے پائیدان پہ کھڑا کیا، اب بندے بھی گھسے جا رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت ایک شخص جو تھا وہ بندہ بالکل سوچ ہی نہیں رہا کہ ایک بوڑھی عورت اوپر چڑھ رہی ہے اور ایک عورت اس کو چڑھا رہی ہے، وہ اماں کو دھکا دینے کے چکروں میں اور اوپر چڑھ رہا ہے۔ میں نے وہیں اس کو کونی ماری، مجھے یاد ہے، میں نے اچھی طرح مجھے یاد ہے، میں نے اس کو کونی ماری اور میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی، دیکھ نہیں رہے ہو میری اماں کی طبیعت خراب ہے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو؟ اور میں وہاں بہت چیخی، اور پھر میں بس میں چڑھ کے اور اماں کو اپنی گود میں لٹا لیا۔ ہم دونوں ماں بیٹی سیٹ پر، بس میں بیٹھ گئی اور اماں میری گود میں لیٹ سی گئی بالکل ادمئی ہو کر، اور بس نے ہمیں اتار دیا مزدلفہ کی پہاڑیوں پہ، اینڈ ہو گیا بس۔ وہاں سے ماشاءاللہ چل کے جانا تھا آگے تک۔ اب جب اماں کی حالت ایسی کہ بالکل اماں تو چلنے کے قابل ہی نہیں تھی، بس اماں کو وہاں پر اتارا۔ اب میں سوچوں کہ کتنا آگے لے کے جاؤں ان کو، کیا کروں، بسیں ایک دوسرے کے آگے پیچھے جمی ہوئی کھڑی ہوئی ہیں۔ ہم اتر گئے اماں کو لے کے، اماں جی اترے، نیچے آئے، اماں کہیں مجھ سے تو نہیں اترا جائے گا، انہیں گود میں بھرا، کس طرح سے اتارا ہے اللہ جانتا ہے، اللہ نے ہی طاقت دی تھی، اللہ نے ہی بس سارے کام کروائے۔ آج سوچتی ہوں تو آج تو حال یہ کہ کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں لے جائے۔ خیر بہرحال اماں کے لیے اللہ نے بڑی طاقت دی، اماں کو اتارا بس سے، پھر تھوڑا سا میں نے کہا اماں تھوڑا سا چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں ہمیں جگہ ملتی ہے۔ خیر بہرحال تھوڑا آگے گئے اور ہمیں تھوڑی سی جگہ ملی۔